دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ ہیرے کو مخملی ڈبے میں رکھا جاتا ہے، سونا تجوری میں چھپایا جاتا ہے، اور ایمان والی عورت اللہ کے حکم پر خود کو حجاب کے پردے میں چھپا لیتی ہے۔ یہ چھپانا قید خانہ نہیں، یہ عزت ہے، یہ قیمتی ہونے کی دلیل ہے۔ جو عورت اپنے آپ کو پردے میں محفوظ رکھتی ہے، دراصل وہ اپنی قدر پہچان لیتی ہے۔ دنیا تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تم نے سر ڈھانپ لیا، اگر تم نے پردہ کر لیا تو تم اپنی آزادی کھو بیٹھے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پردہ لینے والی عورت ہی سب سے زیادہ آزاد ہے، گندی نظریں سہنے سے آزاد، بے حیائی کے طوفان سے آزاد، دنیاوی شہوتوں کے کھلونے بننے سے آزاد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عظمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ حجاب اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی معاشرتی رواج نہیں بلکہ رب کی ہدایت ہے۔ مگر افسوس، آج کا میڈیا، فیشن انڈسٹری اور مغربی سوچ یہ باور کرانے میں لگی ہے کہ حجاب عورت کو پیچھے رکھ دیتا ہے، حجاب عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بہنوں، سوچو، کیا ترقی کا مطلب جسم کو دکھانا ہے؟ کیا آزادی کا مطلب گندی نظروں کے سامنے اپنے حسن کو بیچ دینا ہے؟ اصل آزادی تو یہ ہے کہ تم اپنی روح کو آزاد کرو، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لو اور اپنے وجود کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف لپکتا ہے۔ یعنی عورت کا حسن اتنا قیمتی ہے کہ اس پر شیطان کی نظریں بھی جمتی ہے، اسی لیے اللہ نے اسے پردے میں محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ جب تم پردہ کرتی ہو، تمہاری نظریں جھکی رہتی ہے، تمہارے انداز میں حیا نظر آتی ہے۔ جب تم سر کو ڈھانپتی ہو تو فرشتے تمہارے گرد سایہ کرتے ہیں۔ جب تم دنیا کو کہہ دیتی ہو کہ میرا حسن صرف میرے رب کی رضا اور میرے نکاح کے حقدار کے لیے ہے، تو تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ حجاب عورت کے لیے ڈھال ہے، زنجیر نہیں، یہ قید نہیں بلکہ عزت کا سب سے اونچا تاج ہے۔ کبھی سوچا ہے، جب ایک بیٹی پردہ کرتی ہے تو ماں کے دل کو سکون ملتا ہے، جب ایک بہن حجاب کرتی ہے تو بھائی کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جب ایک بیوی پردے میں رہتی ہے تو شوہر کے دل میں اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ پردہ کرنے والی عورت صرف اپنی عزت نہیں بچاتی بلکہ اپنے خاندان کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو تنہائی میں اللہ کے حضور روتی ہیں، یا اللہ، مجھے حجاب پر استقامت دے، دنیا کی باتوں سے بچا، میرے دل کو مضبوط بنا دے۔ یقین مانو، جو لڑکی یہ دعا کرتی ہے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھو، یہ زمانہ تمہیں آزما رہا ہے، لوگ تمہیں تانے ماریں گے، دوست تمہیں چھوڑ دیں گے، سوشل میڈیا تمہیں آؤٹ ڈیٹڈ کہے گا، لیکن اگر تم نے صبر کیا، استقامت دکھائی، تو یاد رکھو، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے جنت کے باغات میں محلات تیار کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی تھی، جب اس نے حجاب شروع کیا، اس کی کلاس فیلوز نے کہا، تم اتنی ماڈرن تھی، اب اچانک یہ پردہ کیوں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کو بھول جاؤں، ماڈرن وہ ہے جو وقت کے فتنوں میں بھی اپنے دین پر ڈٹی رہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو تمہیں عزت مند بنائے گی۔ یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ پولیس کی پہچان اس کی وردی ہے، ڈاکٹر کی پہچان اس کا کوٹ ہے، سپاہی کی پہچان اس کا ہتھیار ہے، اور مومنہ عورت کی پہچان اس کا حجاب ہے۔ جو بیٹی اپنے رب کی رضا کے لیے حجاب کرتی ہے، وہ صرف اپنے جسم کو نہیں ڈھانپتی بلکہ اپنے روح کو بھی دنیا کی آلودگی سے بچاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی حیا کے بغیر ایمان ادھورا ہے، اور عورت کے لیے حیا کی سب سے بڑی علامت اس کا پردہ ہے۔ بہنوں، حیا ایک ایسی خوشبو ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے، یہ صرف دل کی گہرائی سے آتی ہے، اور حجاب اس خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں پردہ کرنے سے تو عورت کی پرسنالٹی چھپ جاتی ہے، پردہ کرنے سے تو لڑکی ماڈرن سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ ان سب باتوں کو سن کر دل نہ ٹوٹنے دینا۔ یاد رکھو، جس سوسائٹی کا معیار جسم دیکھا نہ ہو، اس سوسائٹی میں پردہ کرنے والی لڑکی ہی اصل ہیرو ہوتی ہے۔ تمہاری شخصیت تمہارے لباس میں نہیں، بلکہ تمہارے اخلاق، تمہاری دعا، تمہاری عبادت اور تمہاری حیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق حجاب پر استقامت دکھاؤ گی، اللہ تمہاری زندگی آسان بنا دے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہارے رشتوں میں سکون ڈال دے گا۔ کبھی سوچا ہے جب ماں اپنی بیٹی کو حجاب میں دیکھتی ہے تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے؟ وہ سوچتی ہے میری بیٹی آج کے فتنوں سے بچ رہی ہے، میرے رب کا حکم پورا کر رہی ہے۔ یہ خوشی صرف ماں کی نہیں بلکہ اللہ کے عرش کو بھی خوش کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، آج کا زمانہ آسان نہیں۔ یونیورسٹی میں دوست کہتی ہے پردہ کر کے عجیب لگ رہی ہو، کہتے ہیں کریئر میں آگے بڑھنا ہے تو ماڈرن بناؤ، رشتے والے اعتراض کرتے ہیں یہ تو بڑی پرانے خیالات کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر تم فیشنیبل کپڑوں، اسٹائلش ہیئر سٹائلز یا ماڈرن میک اپ چھوڑ کر حجاب کو اختیار کرتی ہو تو اللہ تمہیں وہ سکون، وہ عزت، وہ نور عطا کرے گا جو کسی فیشن یا میک اپ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کہتی ہے حجاب سے کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حجاب کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے۔ کیسے؟ جب تم حجاب کرتی ہو تو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے حکم پر چل رہی ہو، تم جانتی ہو کہ تمہاری ورڈ صرف تمہارے لکس پر نہیں بلکہ تمہارے ایمان پر ہے، تم جانتی ہو کہ تم دنیا کی غلام نہیں اللہ کی بندی ہو، اور یہی سوچ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ تم کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہو۔ کبھی اپنی تنہائی میں سوچنا، جب قیامت کے دن سب کے اعمال سامنے آئیں گے، ایک لڑکی اپنی ایجوکیشن پر فخر کرے گی، ایک اپنی بیوٹی پر، ایک اپنی سوشل فیم پر، لیکن سب سے اونچے درجے میں وہ لڑکیاں ہوگی جنہوں نے اپنے یوتھ کے زمانے میں حجاب کو تھاما، حیا کو اپنایا اور اللہ کی رضا کو دنیا کے ٹرینڈ سے بڑھ کر سمجھا۔ یاد رکھو، حجاب کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نہ سوسائٹی کو دکھانے کے لیے ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ جب تمہاری نیت خالص ہوگی اللہ خود تمہیں استقامت عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے حجاب شروع کرنے سے پہلے دل میں کہو، یا اللہ میں تیرے لیے پردہ کر رہی ہوں، مجھے ثابت قدم رکھ۔ اکثر لڑکیاں کہتی ہے ہم ایک دم مکمل حجاب نہیں کر سکتے، سوسائٹی ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتی۔ بہنوں، گھبراؤ نہیں، تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی۔ آج دوپٹہ لینا شروع کرو، کل سر کو اچھی طرح ڈھانپنا سیکھو، پرسوں لوز کپڑے پہننے کی عادت ڈالو۔ یقین مانو، آہستہ آہستہ یہ تمہاری فطرت اور سکون کا حصہ بن جائے گی۔ دنیا کہے گی پردہ کر کے تم آؤٹ آف فیشن لگتی ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری اصل فیشن اللہ کے نزدیک ہے، دنیا کے نزدیک نہیں۔ سیلف کانفیڈنس پیدا کرو،
جب تم حجاب پہنتی ہو تو دل میں یہ سوچو، میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے یہ تاج پہنے ہوئے ہوں۔ حجاب کو مضبوطی سے تھامنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ جب تم قرآن پڑھو گی تمہیں خود احساس ہوگا کہ یہ پردہ تمہارے لیے بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پردہ اس لیے ہے کہ مومن عورتیں پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، یعنی پردہ تمہاری پروٹیکشن ہے۔ جب تم اسے اوڑھو گی تو دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہو گی۔ یاد رکھو، تمہارا ماحول تمہیں بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اگر دوست ایسے ہیں جو پردے کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے دور ہو جاؤ۔ ایسی بہنوں کے قریب ہو جاؤ جو حجاب پر استقامت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ یاد رکھو، دل کو بدلنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے کثرت سے دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو حجاب پر جما دے، میرے قدم نہ ڈگمگائیں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں کہتی ہے کہ والدین پردہ کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ سوسائٹی پریشر ہوتا ہے۔ بیٹیوں، نرمی سے بات کرو، غصہ نہ کرو، والدین کو سمجھاؤ کہ امی ابو، حجاب میری زنجیر نہیں بلکہ میری عزت ہے، مجھے دنیا کی نظروں سے بچا لیجیے تاکہ اللہ کی نظر میں عزت مند رہوں۔ یقین جانو، ایک دن وہی والدین تم پر فخر کریں گے۔ میرے دوستو، آج سب سے بڑا حملہ سوشل میڈیا پر ہے۔ اسٹائلش حجاب ٹیوٹوریلز، فیشن ٹرینڈز، بولڈ ڈریسنگ کے نام پر حجاب کو بھی فیشن شو بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھو، حجاب فیشن نہیں، ایمان ہے۔ جب تم حجاب کو صرف اللہ کے لیے کرو گے تو تمہارا حجاب تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخور کر دے گا۔ بہت سی بہنیں کہتی ہے گرمی ہے، مشکل ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ بیٹیوں، جب تم اللہ کے لیے ایک قدم اٹھاتی ہو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر تم فیشن اور کمفرٹ چھوڑ کر حجاب اپناؤ گی تو اللہ تمہیں وہ سکون دے گا جو کسی اسٹائلش کپڑے یا کسی میک اپ سے نہیں مل سکتا۔ یاد رکھو، تمہارا حجاب تمہاری پہچان ہے، تمہارا حجاب تمہارا تاج ہے، تمہارا حجاب تمہیں دنیا میں بلند اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ یاد رکھو، حجاب تمہارا قید خانہ نہیں بلکہ تمہارا وقار ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری پہچان ہے۔ دنیا چاہے تمہیں کچھ بھی کہے، اگر تم اپنے رب کی رضا کے لیے حجاب تھام لو گی تو تمہیں دنیا بھی عزت دے گی اور آخرت میں بھی انعام ملے گا۔ قیامت کے دن جب سب لوگ حساب کے لیے میدان حشر میں جمع ہوگے، سورج سروں پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوگے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں وہ عورتیں بھی ہوگی جنہوں نے دنیا میں اپنی حیا اور حجاب کی حفاظت کی۔ اپنے حجاب کو کمزور نہ کرو، اسے فیشن کا حصہ نہ بناؤ بلکہ اسے اللہ کا دیا ہوا تاج سمجھو۔ یاد رکھو، جس دن تمہاری روح اللہ کے سامنے پیش ہوگی، تمہارے فیشن، میک اپ، ڈگری سب پیچھے رہ جائیں گے۔ تمہارا اصل زیور وہی ہوگا جو تم نے حجاب اور حیا کی صورت میں سنبھالا ہے۔ یا اللہ، ہمیں حجاب اور حیا کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو حجاب پر استقامت دے۔ یا اللہ، حجاب کو ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون اور رحمت بنا دے۔ یا اللہ، جو بہنیں حجاب کے سفر پر چل رہی ہیں ان کے دل مضبوط فرما، ان کی مشکلات آسان کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور آخرت میں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔